رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور سخاوت۔ اللہ پاک نے اس دنیا رنگ و بو میں کئی طرح کے انسانوں کو بھیجا ہے۔ انسانوں میں اللہ پاک نے کتنے ہی انسان وہ بنائے ہیں کہ جنہیں مال دے کر نوازا ہے، اور کئی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے مال کی کثرت سے نوازا نہیں بلکہ مال کی کمی اللہ پاک نے انہیں دی ہے۔ یعنی کہیں تو مال کی کثرت ہے اور کہیں مال کی کمی ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، یہ اللہ پاک کا دستور قدرت ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن پاک کی وہ آیات کہ جو ہمیں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا درس دیتی ہیں انشاءاللہ، اور پھر خرچ کرنے کا انداز کیا ہو اس حوالے سے بھی سنیں گے۔ اور بڑی ہی پیاری قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ بھی آج کے اس پروگرام میں سنیں گے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداءً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سخی کون ہوتا ہے، سخاوت کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور سخاوت کیا ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا سخاوت یہ ہے کہ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ ہے سخاوت۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابو سلیمان عبد الرحمن بن احمد بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہترین سخاوت کیا ہے؟ کہا بہترین سخاوت وہ ہے کہ جو حاجت کے مطابق ہو، یعنی آپ جس پر خرچ کر رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں، اسے اس چیز کی نیڈ ہو، اسے اس چیز کی ضرورت ہو، آپ وہ مال آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بہترین سخاوت یہ ہے۔ آئیے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ بھی پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک تقوی والوں کا، متقی لوگوں کا اللہ پاک وصف بیان فرماتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، یعنی قرآن پاک میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ ہماری راہ میں اٹھائیں، کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ کے اس حصے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے کچھ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یا تو علماء نے فرمایا ہے کہ یا تو زکوٰۃ مراد ہے، کہ ہم قرآن پاک کی کئی ایک آیات بینات پڑھتے ہیں کہ جن میں نماز کا حکم اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور اسی طرح کی کئی ایک آیات بینات ہیں کہ نماز کا حکم اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ تو یا تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ زکوٰۃ، اور پھر فرمایا کہ یا اس سے مراد تمام ہی صدقات ہیں، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا۔ صدقات نافلہ ہیں، جیسے اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، طلباء کرام جو طلباء علم دین ہیں ان پر خرچ کرنا، علماء کرام پر خرچ کرنا، مساجد میں دینا، مدارس میں دینا، یا اولیاء کرام کے
آراس کے لیے جو مال خرچ ہوتا ہے، یا جو ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے رشتہ دار، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا اور اس پر جو مال خرچ ہو، تو یہ سارا ہی صدقات میں اور اس آیت مبارکہ میں داخل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ اللہ پاک نے کتنے ہی وہ افراد کے جنہیں مال کی کثرت عطا فرمائی ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اور پھر ان میں بھی کتنے ہی وہ افراد ہیں کہ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کس انداز میں کرنا چاہیے، اس کا بھی انداز اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ قرآن ہماری یوں بھی یہاں پر بھی آ کر رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کس انداز میں ہم خرچ کریں گے۔ کیا ہم اپنا سارے کا سارا مال خرچ کر دیں، اللہ پاک کی راہ میں دے دیں، غریبوں اور مسکینوں میں اپنا سارا مال صرف کر دیں، یا ہم بالکل ہی نہ دیں؟ نہیں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعتدال سے کام لیں، یعنی اتنا زیادہ خرچ نہ کریں کہ بعد میں دینے کے بعد ہمیں پچھتاوا ہو، ہم پریشان ہو جائیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آ جائے، بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل کنجوسی پر اتر آئیں، جہاں شریعت کا تقاضا ہے، شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہے کہ یہاں پر خرچ کرنا چاہیے، وہاں پر خرچ نہ ہو، یا عادتاً یا مروتاً جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہیں ہو رہا، کہیں کنجوسی کا مرتکب نہ ہو جائیں۔ تو ان دونوں سے بچ کر نہ تو حد سے بڑھنا ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے، بلکہ اعتدال سے۔ اور اسی کا حکم اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے رہو۔ یعنی اس میں ہمیں درس دیا گیا، نہ تو کنجوسی کرنی ہے نہ ہی فراوانی، اتنی فراوانی کر دیں کہ بعد میں پریشانی ہو جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہمیں کام لینا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو اعتدال سے درمیانہ میانہ روی ہم نے اختیار کرنی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب حضرات ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں کئی ایک مسلمانوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو غریب مسلمان ہوتے ہیں ان کے ہاں راشن کا بھیج دینا، ان کو مالی مدد کر دینا، یہ بڑا پیارا ایک انداز ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ طریقہ بہت اچھا ہے اور بہت رائج بھی ہے، اور بالخصوص اگر ہم کہیں شہر کراچی میں یہ تو طریقہ بہت ہی زبردست انداز سے ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ مسلمان کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خوش نصیب جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر پھر اللہ پاک انہیں دیتا ہے۔ اور کس انداز میں اللہ پاک انہیں ان کا اجر دیتا ہے، اس کو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ سنیے، دل جھوم اٹھے گا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، انہیں اللہ پاک کیا پیارا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کی کہاوت، یعنی ان کی مثال، کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ سبحان اللہ۔ صدر اللہ فاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو، تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو کتابیں آپ خرید کر دے دیں، یا کوئی شفا خانہ بنا دیں، یا جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کا سلسلہ کر دیا جائے، تیجا کر دیا جائے، 10واں کر دیا جائے، 40واں کر دیا جائے، مساکین کو بلا کر
کھانا کھلا دیا جائے، یہ کوئی بھی امور خیر کو یہ آیت مبارکہ شامل ہے کہ کسی بھی امور خیر میں آپ اگر حصہ ملاتے ہیں تو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کو اسے ایک مثال سے واضح کیا گیا۔ دیکھیں وہ کیا ہے کہ ہم گندم کا ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں، یہ بڑی پیاری ایک مثال ہے کہ ہم گندم کا ایک دانہ زمین پہ لگاتے ہیں، جب زمین میں ہم نے لگا لیا، اب وہ دانہ کہ جو زمین میں ہے، زمین میں کا مطلب کیا ہے کہ جو کیڑوں کا گھر ہے، جہاں پر کیڑوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے ایک دانہ لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے کی کیسی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ اسے کیڑا نہیں کھاتا، بلکہ وہ ایک دانہ پھر اگتا ہے، باہر نکلتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو 7 بالیاں وہ نکالتا ہے، ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم نے ایک دانہ لگایا، اللہ پاک نے 700 عطا فرمائے، اتنا بڑھا کر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے، 700 گنا، بلکہ 700 گنا پر بس نہیں ہے، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، حد نہیں ہے، اللہ پاک جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ جس کا اخلاص، جس کی اچھی نیت، جس کا خلوص قلب کے ساتھ جو دے گا، جس اچھی نیت کے ساتھ دے گا، اللہ پاک اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یوں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی یہ بڑی پیاری ایک مثال دی گئی کہ اتنا اجر 700 گنا بڑھا کر اللہ پاک بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، کتنی پیاری مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مسلمانوں کو، جن بھائیوں کو اللہ پاک نے نوازا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ اور دیکھیں اللہ پاک کیا شان بیان فرماتا ہے، کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک بندے کو عطا فرماتا ہے، اجر کتنا بڑھا کر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اچھا قرض کیا ہے؟ صدر الفاضل محمد مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو خوش دلی اور اچھی نیت کے ساتھ جو مستحقین ہیں ان کو صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس سے مراد یہ ہے اچھا قرض یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس تک اس کا حق پہنچا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ مرد اور وہ عورتیں کہ جنہوں نے خوش دلی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ان کے لیے صدقہ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ بس نہیں ہے آپ نے جتنا خرچ کیا اتنا ہی ثواب، نہیں، بلکہ کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اور عزت کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ احباب، خوش نصیب ہیں وہ حضرات، خوش نصیب ہیں وہ مرد، خوش نصیب ہیں وہ عورتیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو حقدار ہیں، مستحقین ہیں، ان تک ان کا حق پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اچھے ثواب کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور اچھا ثواب جنت کی صورت میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک انہیں جنت کے مجدے عطا فرماتا ہے۔ تو خوش نصیب احباب اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر صدقہ کریں۔ اور دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور کا کہنا، حضور کا عمل، یہ ایک ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی ہے؟ سبحان اللہ، شہنشاہ نبوت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، سب سے بڑھ کر سخی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور سخاوت کا دریا کب جوبن پر ہوتا تھا؟
آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا کہ جب ماہ رمضان آتا. سبحان اللہ. اور جب رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے, اور جبریل امین کے کب حاضر ہوتے؟ ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کو, مانگنے والے کو, جو حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا, مانگتا, کبھی بھی لا نہیں, یہ کبھی لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا, بلکہ جس نے جو مانگا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ عطا فرمایا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش پر آتا ہے. حضور فرماتے ہیں سل ربیعہ, مانگ, کیا مانگتا ہے, آپ نے کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے انہیں جنت کی رفاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. کسی نے کوئی ٹوٹی ہڈیاں لے کر آئے وہ جوڑ دیتے ہیں, کوئی آنکھیں لے کر آئے, کوئی مرض لے کر آئے, حضور تو عطاؤں پر عطا فرماتے ہیں. یعنی کسی بھی کوئی بھی سائل اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, حضور نے انکار نہیں فرمایا, نہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی تو کیا ہی بات ہے. جیسا ابھی آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آیا ہے, اس نے مانگا, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا ہے. اور حضور کی شان سخا کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. مؤذن رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوتی ہے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے حوالے سے بتائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیسے فرمایا کرتے تھے. تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کی ذمہ داری میرے پاس تھی. یعنی بعثت سے وفات شریف تک جو بھی یہ ذمہ داری جو تھی خرچ کرنے کی, کہا کہ وہ میرے پاس تھی. کہتے ہیں کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی بے لباس شخص آتا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے کہ بلال جاؤ اور جا کر اس کو مال دو, یعنی اسے کپڑوں سے نواز دو, اسے کچھ دے دو. آپ کہتے ہیں کہ میں جاتا اور چادر لے کر آتا. بعض اوقات قرض لینے کی صورت پیش آتی تو میں قرض لے کر آتا اور اسے چادر سے اس کے جسم کو ڈھانک دیتا, اور بلکہ کھانا بھی کھلا دیتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک مشرک نے کہا اے بلال تم مجھ سے قرض لیا کرو کہ میرے پاس کثیر مال ہے, تو میرے سوا کسی سے مال نہیں لینا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہونے ہی والا تھا کہ وہ مشرک کئی تاجروں کو لے کر میرے پاس آ گیا اور مجھے بہت برا بلا کہنے لگا, اور کہا کہ تمہیں وعدہ یاد ہے کہ وعدہ پورا ہونے کو کتنے دن باقی ہیں؟ 4 دن باقی رہ گئے ہیں. اے بلال اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا اور میرا مال مجھے نہ لٹایا جو تم نے قرض دیا ہے, کہا تو میں پھر تمہیں غلام بناؤں گا اور تم سے بکریاں چرواؤں گا. اللہ اکبر. یہ کہہ کر تو وہ پلٹ گیا. کہا کہ مجھے فکر دامن گیر ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد
اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوئے، تو میں بھی اجازت لے کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرک جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا اس نے مجھے ایسا کہا کہ آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں، اور یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت عطا فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں؟ کب تک؟ جب تک کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال عطا فرما دے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل گیا۔ جب صبح ہوئی تو نماز کے بعد میں جانے کے ارادے سے تیاری کرنے کے لیے نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور آ کر کہا، اے بلال، تمہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ کہا، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی میں حضور کے کاشانہ اقدس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا 4 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے باہر کھڑے ہیں۔ کہا کہ جیسے میں اندر ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہوں تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان عطا فرما دیا ہے۔ یہ 4 اونٹ تم نے دیکھے ہیں؟ جی یا رسول اللہ دیکھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 4 اونٹ تم رکھ لو، ان کے اوپر جو ساز و سامان لدا ہوا ہے یہ تم 4 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے رکھ لو اور اس سے تم اپنا قرض ادا کر لو۔ دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے وہ اونٹ حضور چاہتے خود استعمال کرتے، لیکن غلام پریشان تھا، مصیبت میں، تکلیف میں تھا، مشرک کئی طرح سے تکلیف دے سکتے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ انہی کو عطا فرما دیے۔ اچھا، وہ قرض جب اتار دیتے ہیں، شام کو جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس مال نے کیا نفع دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو قرض ادا ہو چکا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں سے کچھ مال بچا بھی ہے؟ جی یا رسول اللہ بچا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا کہ جب تک یہ سارا مال خرچ نہیں ہو جاتا، مجھے اس سے سبک دوش کر دو، بے تعلق کر دو، یعنی یہ مال ختم کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے وہیں پر آرام فرماتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مسکین ملا نہیں ہے کہ جسے یہ مال دیا جائے۔ اگلے دن عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے بلال آؤ میرے پاس۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پھر مال کے بارے میں پوچھا۔ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے گھر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک کی آیات بینات، یہ احادیث مبارکہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کیا ہوا 72 نیک اعمال۔ ان 72 نیک اعمال میں سے 6 نمبر پر جو ایک نیک عمل ہے وہ ہے کہ کیا آج آپ نے کنز الایمان مع خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ یا سن لی، یا صراط الجنان سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ نیک اعمال، سبحان اللہ، بڑا پیارا یہ رسالہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے اور اس کو فل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیار